بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سلطان بے حد خوش تھے کیونکہ آج ایک دور دراز ملک سے ان کے بے حد عزیز رشتہ دار ان کے پاس آ رہے تھے۔ سلطان کے والدین تو حیات تھے نہیں، اس لیے ان کے پورے خاندان میں رشتہ داروں میں بس صرف ایک ہی رشتہ بچا تھا جس کے ساتھ سلطان کا خون کا تعلق تھا۔ سلطان انتہائی بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آج سلطان کے چچا سلطان سے ملنے آ رہے تھے۔ شام کے سائے ڈھلنے سے پہلے سلطان کے چچا محل میں پہنچ گئے۔ وہ چہرے سے بے حد شریف اور شفیق لگتے تھے۔ انہوں نے سلطان کو خوب بھینچ کر گلے لگایا، ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھیرتے ہوئے کہنے لگے، میرے بیٹے، تم بالکل میرے بھائی کے ہم شکل ہو۔ آج تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میرا بھائی پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ خوشی اور جذبات کی شدت سے سلطان کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ سارا محل سلطان کے جذباتی منظر کو دیکھ دیکھ کر بے حد خوش تھا، کیونکہ عام طور پر سلطان سنجیدہ اور جاہ و جلال میں ہی رہا کرتے تھے۔ سلطان اپنے چچا کو اپنے محل میں پا کر بے حد خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا سے التجا کی کہ وہ کچھ عرصہ ان کے پاس ہی رک جائیں، کیونکہ ان سے سلطان کو اپنے والد کی خوشبو آتی تھی۔ سلطان کے چچا سلطان سے بے حد محبت کرنے والے محسوس ہوتے تھے۔ انہوں نے سلطان کو کہا کہ وہ جب تک چاہیں ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ سلطان کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کے لیے یہی خوشی بہت تھی کہ ان کا خونی رشتہ دار محل میں ان کے ساتھ رہے گا اور قانونی معاملات بھی دیکھے گا۔ سیاست کا وہ بوجھ جس نے سلطان کے کندھوں کو جھکا رکھا تھا، اب اس کا کچھ حصہ سلطان کے پیارے چچا بانٹ لیں گے۔ لیکن سلطان کو کیا پتہ تھا کہ خوشیوں کے یہ بادل جلد ہی چھٹنے والے ہیں اور اس کی جگہ ظلمت اور بدنامی کی گہرے سائے سلطان کو اپنی لپیٹ میں لینے والے ہیں۔ ہوا کچھ کہ اس روز جب سلطان عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اپنے کمرے میں ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ نماز میں ان کا دھیان تھا، انہوں نے سرسراہٹ پر توجہ نہیں دینی چاہی۔ انتہائی توجہ سے وہ اپنی نماز مکمل کرتے رہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے پیچھے تباہی اپنے گھیرے میں لینے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ سالوں کی کمائی ہوئی عزت داؤ پر لگنے والی ہے، اور سلطان اس سب سے بے خبر تھے۔ وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھے۔ جیسے ہی سلطان نے سلام پھیرا، سلطان کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ اس قدر تعجب کا شکار ہوئے کہ بائیں طرف سلام پھیرنا ہی بھول گئے۔ نماز تو کیا، انہیں اپنا آپ ہی بھول گیا۔ منظر ہی کچھ ایسا تھا، انہیں اپنے کمرے میں قیامت اترتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایسا منظر تھا کہ سلطان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ان کا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ ان کی نیکی اور بزرگی پانی میں بہتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ سلطان کے سامنے دو خوبرو اور جوان شہزادیاں بے لباس کھڑی تھیں۔ ان شہزادیوں کو شرم و حیا تو دور، اپنے وجود کا بھی احساس نہیں تھا۔ رات کا یہ پہر اور اس طرح کا منظر سلطان پر تو گویا قیامت ہی گزر گئی۔ اس سے پہلے کہ یہ نیک آدمی کسی قسم کا کوئی قدم اٹھاتے، دونوں شہزادیوں نے چلانا شروع کر دیا، اور یہ دوسری افطار تھی جس سے سلطان کو نمٹنا پڑ رہا تھا۔ عقل کام کرتی تو وہ کچھ کرتے، وہ تو بس ہکا بکا کھڑے ان لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے جن کی طرف نظر کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہے تھے۔ دونوں لڑکیوں نے چیخ چیخ کر محل کو سر پر اٹھا لیا۔ کچھ ہی لمحوں میں سلطان کے کمرے کے باہر سارا محل اکٹھا ہو گیا، اور سبھی اونچی اونچی آوازوں میں سلطان کے کمرے کے اندر ہونے والے معاملات کا سبب پوچھنے لگے۔ سلطان کو کیا جواب دیتے؟ وہ تو خود جواب دینے کے لائق ہی نہیں تھے۔ صرف لڑکیوں کی چیخو پکار سن کر کنیزوں کی سربراہ سلطان کے کمرے کے اندر داخل ہوئی اور اندرونی منظر دیکھ کر جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے کئی کنیزیں اور وزیر بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کا منظر کسی جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا کہ انتہائی نیک اور برگزیدہ سلطان، جس کے سامنے جائے نماز بچھی تھی، وہ زمین پر نظریں گاڑے کھڑے تھے، اور ان کے سامنے دو خوبرو اور جوان شہزادیاں ہاتھوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھیں، کیونکہ وہ دونوں بے لباس تھیں۔ دونوں شہزادیوں نے
سلطان پر الزامات کی بوچھار کر دی۔ ان کے بقول سلطان ہی انہیں دھوکے سے اپنے کمرے میں بلا کر ان سے بدفعلی کرنے کی کوشش کی ہے۔ سربراہ کنیز نے آگے بڑھ کر شہزادیوں کو بڑی چادر سے ڈھانپ دیا۔ اب کم از کم وہ اس لائق تھیں کہ کوئی ان کی طرف دیکھ سکتا۔ شہزادیاں زاروں قطار رو رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ اس سلطان نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ تمام افراد نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں۔ ایسا نیک سلطان جس کی نیک نامی کی گواہی پر پوری سلطنت دیتی ہے، اس کے کمرے سے آج کیسا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ صرف سلطان کے ساتھ سلطان تھے، ان کے لیے کوئی ان سے سچائی اور جھوٹ کے بارے میں سوال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ پوری سلطنت جو سلطان پر اندھا اعتماد کرتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ سلطان ایسا گناہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ خدا سے ڈرتے ہیں۔ انسان ہیں بازار میں جہاں چار لوگ کھڑے ہوتے، وہیں پر ان کی یہ ساری باتیں شروع ہو جاتی۔ کچھ لوگ سلطان کے ساتھ تھے اور کچھ لوگ سلطان کے خلاف تھے۔ جیسے ہی کہیں لوگ اکٹھے ہوتے، سلطان اور شہزادیوں کی بات شروع ہو جاتی۔ اس روز سلطان کے کمرے میں کیا ہوا تھا؟ شہزادیاں خود رو رو کر سلطان کے خلاف گواہی دے رہی تھیں اور سلطان دھوکے سے انہیں اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ مصر کا بادشاہ جو محل میں اپنی شہزادیوں کے ہمراہ قیام کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، جب اس تک اس واقعے کی خبر پہنچی تو آگ بگولا ہو گیا۔ یہ شہزادیاں اس کے رشتے کی بہن کی بیٹیاں تھیں اور وہ انہیں اپنی ذمہ داری پر سلطان کی سلطنت میں لے کر آیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مصر کا بادشاہ سلطان سے شدید باز پرس کرنا چاہتا ہے، لیکن قانون کے تحت وہ ایک دوسرے سلطان کے گریبان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، لہٰذا خاموش ہو گیا۔ سلطان کے چچا نے اگلی صبح جب یہ سارا ماجرا سنا تو حیران و پریشان رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کل رات ان کے پیارے بھانجے کے اوپر کس قدر گراں گزری ہے۔ وہ جلدی سے سلطان کے کمرے کی طرف روانہ ہوئے۔ کل رات والے واقعے کے بعد سے سلطان ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے تھے۔ لوگوں کے ذہن میں سلطان کا ایک بڑا ہی غلط تصور بن رہا تھا۔ سلطان کے چچا نے سلطان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، اے میرے بھتیجے، مجھے بتاؤ آخر کیا ہوا تھا؟ اپنے رشتہ دار کے منہ سے اس طرح کی بات سن کر سلطان کا دل کٹ کر رہ گیا، کیونکہ وہ ایک مضبوط شخصیت کے مالک تھے، لیکن ایک پوری سلطنت کا ان کے خلاف ہو جانا انہیں اندر سے توڑ رہا تھا۔ سلطان نے ان کو بتا دیا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ دونوں شہزادیاں کہاں سے آئی تھیں، اور انہیں وہ تو میری مہمان تھی اور میں مہمانوں کی کس قدر عزت کرتا ہوں، یہ سب جانتے ہیں۔ خدا گواہ ہے کہ میرے اندر اتنا خوف خدا ہے کہ میں نے کبھی ان کے اوپر غلط نظر نہیں ڈالی، تو پھر میں اپنی مہمان شہزادیوں کے ساتھ ایسا برا سلوک کیسے کر سکتا ہوں؟ سلطان کے چچا نے گہری سانس لی اور کہا، یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے، آپ عبادت پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ سلطان کے چچا کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی جسے سلطان فی الوقت محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ رشتوں کی محبت کے لالچ میں سلطان اپنے عقل پر تالا لگا بیٹھے تھے، جس کا خمیازہ وہ بہت جلد بھگتنے والے تھے۔ چچا کی تو دلی مراد بھر آئی اور انہوں نے سلطان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سلطان کو تسلی دی کہ اب سے سلطان کی جگہ سلطنت کے فیصلے وہ خود کر لیں گے، چاہے کچھ عرصے کے لیے صحیح، لیکن سلطان کو آرام کرنا چاہیے۔ قاضی تک بھی سارے واقعے کی شہرت پہنچی تھی اور ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک امن پسند اور انصاف کرنے والی سلطنت کا قاضی سلطان کا فیصلہ نہ کر پائے، چاہے سلطان اس کی پوری سلطنت کے حاکم تھے۔ قاضی کو اس بات کا حق تھا کہ وہ سلطان کے بارے میں بھی درست فیصلہ کریں، لیکن اس سے پہلے وہ ساری حالات اور واقعات کا جائزہ لے لیں۔ قاضی نے اعلان کر دیا کہ وہ جلدی سے سلطان اور شہزادیوں کے درمیان کیا ہوا، اس چیز کا فیصلہ عوام کے سامنے تب رکھیں گے، تب تک عوام کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگر سلطان قصوروار ثابت ہوئے تو زنا کے گناہ کی سزا وہ جانتے ہیں، ان گناہوں کی سزا سنائی جائے گی اور ممکن ہے کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ جو لوگ سلطان کے حق میں تھے وہ ان سے محبت کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کا سلطان زنا جیسی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ دن رات سلطان کے لیے دعاؤں میں مشغول تھے۔ مصر کا بادشاہ اپنی شہزادیوں کو لے کر اپنے ملک واپس لوٹ گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے شہر کے قاضی سے اس بات کا تقاضا کیا کہ جلد از جلد سلطان کا فیصلہ کیا جائے، ورنہ وہ اپنی پوری فوج سمیت سلطان پر حملہ کر دیں گے اور اس کا سر قلم کر دیں گے۔
مصر اس وقت ایک طاقتور سلطنت تھی جس کا بادشاہ سلطان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طاقت رکھتا تھا۔ مصر کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی یہ بادشاہ اس کی شہزادیوں کے تیور ہی بدل گئے۔ بادشاہ جانتا تھا کہ سلطان کے ساتھ سلطنت میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ جلد از جلد شہزادیوں والی بات کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی فوجوں کو تیار کر دیا کہ اگر قاضی کا فیصلہ غلط ثابت ہوا اور پھر قاضی کا فیصلہ سلطان کے حق میں آیا تو ان کی سلطنت پر حملہ کر دیں گے اور سلطان کا سر قلم کر دیں گے، کیونکہ سلطان نے مصر کی شہزادیوں کے ساتھ گستاخی کی ہے۔ بادشاہ کو شہزادیاں بے حد عزیز تھیں۔ مصر کی اونچی اونچی سخلاخ دیواروں کے اندر اپنے گھر کے اندر قدم رکھا تو بالکل خاموشی تھی۔ ملکہ نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے گلے لگایا اور کہا وہ دونوں بالکل پریشان نہ ہوں، سلطان نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے بادشاہ اسلام علیہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ لڑکیوں کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور وہ بھی اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ جلد از جلد سلطان کا سر قلم کیا جائے۔ بادشاہ سے اجازت لے کر یہ شہزادی اپنے کمرے میں آ گئی۔ چھوٹی شہزادی نسبتاً کم عمر تھی اور لابالی سی تھی، اس کی اپنی چھوٹی بہن سے نہیں بنتی تھی، بس یہ جو کچھ کہتی وہ اس کو کر دیتی۔ چھوٹی شہزادی بڑی بہن کی محبت میں کر دیتی، لیکن بڑی شہزادی اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس کا نام شہزادی لیزا تھا۔ کچھ سفر کی تھکاوٹ تھی اور کچھ لوگوں کے سوالات کا غصہ۔ شہزادی نے اپنی خوابگاہ میں جانے کی اجازت مانگی۔ ملکہ اور شہزادی کی ماں نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر شہزادی کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا۔ شہزادی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سنوار رہی تھی اور کبھی چہرہ دیکھتی، کبھی آنکھیں اور کبھی دانت۔ اپنی خوبصورتی کو جانچ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے اپنے حسن پر کوئی شک تھا۔ جو کوئی اس کو دیکھتا اس کی تعریف ضرور کرتا۔ وہ مصر کی ایک جانی پہچانی شہزادی تھی، ہر فن میں مہارت رکھتی تھی، کئی زبانیں بھی جانتی تھی۔ اس کا ہنر، اس کا حسن دونوں ہی ہر ایک کی نظروں میں نمایاں کر دیتا۔ لیکن سلطان کا سلوک شہزادی کے ذہن میں آیا، اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار پیدا ہو گئے۔ شہزادی نے ہاتھ مار کر اپنی رہائش کی تمام چیزیں نیچے گرا دیں۔ اس کے ذہن کے پردے پر برسوں پرانا ایک منظر لہرا گیا۔ اپنی جوانی کے ابتدائی دور میں تھی، سلطان مہمان بن کے آیا تھا، ایک ایسا مہمان جس کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ اس نور کی وجہ سے اس چرچ کے گرد ایک ہالہ سا بنا رہتا تھا، یوں جیسے اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ شہزادی اس کی جانب دیکھتی رہ گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ذہانت سے بھری تھیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا وہ خود خوبصورت ہے، اسے اتنی ہی خوبصورت لڑکیاں پسند آتیں، مگر یوں محسوس ہوتا تھا کہ اسے صنف نازک میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ وہ تو جیسے سلطنت میں کاموں میں دلچسپی رکھتا تھا، بادشاہ کے ساتھ گھومتا پھرتا اور ان سے نئی نئی چیزیں سیکھتا۔ کیونکہ مصر طاقت اور ذہانت کا مجموعہ تھا، یہ آنے والا مہمان سلطان تھا، اور سلطان جس نے حال ہی میں اپنی سلطنت کی باغدور سنبھالی تھی، دنیا بھر میں اس کے چرچے ہو رہے تھے۔ مصر میں بھی اس کے لیے مصر کے بادشاہ نے اپنے محل میں باقاعدہ دعوت دے کر بلایا تھا۔ اس کا خاص مہمان تھا۔ شہزادی کو سلطان کا مصر کا سفر یاد آ گیا اور یہ بھی یاد آیا کہ اسے کس قدر عزت سے مصر میں ٹھہرایا گیا تھا، لیکن اب کی بار جب وہ سلطان کی سلطنت سے واپس آئے تو یوں لگتا تھا جیسے اپنے ساتھ وہاں ہونے والے سلوک سے اس کا دل کٹ کر رہ گیا ہے۔ وہ بھی سلطان کے متعلق بات کرتا، وہ سخت چڑ جاتی، یہاں تک کہ اپنی چھوٹی بہن سے جو سلطان کے ظلم کا شکار ہوئی تھی اس سے بھی چڑتی۔ شہزادی لیزے کو انتظار تھا تو بس اس وقت کا جب قاضی پیغام بھیج کر بادشاہ شہزادیوں کو سلطنت میں بلائے گا اور فیصلہ کرے گا، شہزادیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے میں سلطان کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ شہزادی کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ وہ اس وقت یہ سوچ کر بھی پریشان ہو رہی تھی جب سلطان اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ سلطان اپنے چچا پر پورا بھروسہ کرتے تھے اور جانتے تھے کہ جب تک خدا اسے اپنے رتبے اور مقام کی بحالی کی دعا کر رہا ہے، ان کے چچا دنیاوی کاموں کو خوب اچھی طرح سنبھال لیں گے۔ سلطان کا وزیر عقل مند انسان تھا۔ جب وہ دربار میں چچا کو سلطان کی جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھتا اور فیصلہ کرتے ہوئے پاتا تو اس کا خون کھول کر رہ جاتا۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ سلطان کو بتا دے کہ اس کا چچا اچھا انسان محسوس نہیں ہوتا۔ سلطان نے خود اپنی بنی ہوئی سلطنت اس کے حوالے کر کے خود کمرہ نشین ہو گئے ہیں۔ وزیر سلطان سے اس بارے میں بات کرنا چاہتے تھے، لیکن سلطان تو گویا ساری دنیا سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی رعایا کی نظروں میں گر چکے ہیں۔ چچا کی ان حرکتوں کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ ایک سلطان صرف سلطنت کے معاملات نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے ذمے اس کی رعایا کا ہر معاملہ ہوتا ہے، چاہے اس کے دل کا دکھ اور درد دور کرنا ہو یا اس کے گھر کا چولہا جلانا ہو۔ رعایا نے اپنے اتنے قابل سلطان کو کھو دیا اور اس کی جگہ یہ لالچی بوڑھا آ کر بیٹھ گیا جو سر سے لے کر پیر تک جواہرات سے لدا ہوا ہوتا۔ لیکن وہ کیا کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ قاضی کے فیصلے کا انتظار کریں جو جلدی ہی ہونے والا تھا۔ قاضی عرصہ دراز سے اپنے سلطان کو جانتے تھے۔ وہ یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس روز
کمرے میں سلطان نے 2 برہنہ لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ قاضی نے سلطان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر نے قاضی اور سلطان کی ملاقات کا بندوبست کروا دیا۔ سلطان جائے نماز پر بیٹھے تھے، خدا کے حضور میں دعا کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چند ہی دنوں میں سلطان بوڑھے لگنے لگے تھے۔ ان کی کمر جھک گئی تھی۔ لوگوں کی نفرت اور بدنامی سہنا آسان نہیں ہوتا، اور ایک ایسا سلطان جو ہر دکھ، درد، خوشی میں اپنی رعایا کے ساتھ ہوتا۔ قاضی کے دل میں اس کے لیے رحم کا جذبہ ابھرا، لیکن ان کا رحم انصاف سے بڑھ کر نہیں تھا۔ وہ یہاں انصاف کا تقاضا پورا کرنے آئے تھے۔ سلطان نے سلام پھیر کر قاضی کو اپنے سامنے پایا۔ سلطان، آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں۔ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، آپ بھی اپنا فرض ادا کیجیے اور مجھے سچ سچ بتائیے کہ آپ نے ان شہزادیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ سلطان نے قاضی سے کہا، خدا گواہ ہے، میں ان دونوں شہزادیوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ میری اس طرح کی نظر نہیں تھی کہ وہ تو میری مہمان تھی اور میری بہنوں کی طرح تھی۔ قاضی نے جب یہ سنا کہ سلطان ان دونوں شہزادیوں کو اپنی بہنیں گردان رہا ہے تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ آخر ایک ایسا شخص جو کسی لڑکی کو اپنی بہن مانتا ہو، وہ اس کے ساتھ غلط سلوک کیسے کر سکتا ہے۔ سلطان نے قاضی کو آواز دی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے کہا، بالکل سلطان، میں یہاں آپ سے آپ کی زندگی کی بات سننے ہی آیا ہوں، آپ کو جو کچھ کہنا ہے وہ کہیے۔ سلطان نے گہری اور پرسوچ آواز میں قاضی سے اپنی بات کہنی شروع کی۔ جوں جوں قاضی سلطان کی بات سنتے جا رہے تھے، ان کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ سوچ کر کروایا گیا ہے۔ معاملہ اسے بہت حد تک پیچیدہ لگ رہا تھا۔ سلطان کے ذہن میں چھپی اس بات کو سن کر قاضی کو یقین ہو گیا تھا کہ اس مسئلے کا حل اور اس کا فیصلہ اتنا آسان نہیں۔ کہنے کے لیے قاضی کے پاس کچھ نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ سلطان نے انہیں بتایا تھا ان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے سلطان سے کہا، سلطان، آپ نے اچھا کیا یہ سب کچھ مجھے بتا دیا۔ اب مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا یا پھر آپ کو سنسار کر دیا جائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں ہی آپ کو سزا اب آپ کی عوام چنے گی۔ اب آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ جب قاضی رخصت ہوا تو سلطان نے چچا سے پوچھا، چچا حضور، کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو چلے۔ چچا نے سلطان سے پوچھا، یہ قاضی ان سے کیا کہنے آیا تھا اور کیوں ملنے آیا تھا؟ پہلے قاضی نے ان سے اجازت کیوں نہیں لی؟ آخرکار ملک کے تمام انتظام تو اب وہی سنبھال رہے ہیں۔ سلطان کی سلطنت میں مچھی اس کلبلی کا ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ قاضی واقعات کی تفتیش مکمل کر چکے تھے۔ مصر کے بادشاہ نے اپنے ملک میں اعلان کر دیا تھا کہ تمام فوجی تیار ہو جائیں، وہ اپنی فوج کے سمیت مصر جائیں گے۔ فوجیں مصر کے محاذ پر کھڑی ہوں گی اور بادشاہ شہزادی کے ساتھ قاضی کا فیصلہ سنے جائیں گے۔ وہ اپنی حفاظت ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اگر قاضی نے سلطان کے حق میں فیصلہ دیا اور شہزادی کے ساتھ ناانصافی کی تو یہ بات صاف ظاہر ہے کہ سلطان نے شہزادی اور اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ غلط حرکت کی ہے، تو موقع پر ہی مصر کی فوجیں سلطان کی سلطنت پر حملہ کر دیں گی۔ شہزادی کے ذہن میں پرسکرانہ سلطان کا رویہ آ رہا تھا۔ وہ اپنا بہترین لباس زیب تن کرنے لگی۔ سلطان کی سلطنت میں فیصلے کے دوران وہ سب سے زیادہ حسین دکھنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف سلطنت کی ایک اندھیرے کمرے میں سلطان جائے نماز پر بیٹھے تھے۔ وہ کسی سے کوئی بات کیے بغیر صرف اپنے رب سے بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے رب، اب آپ جانتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں، مگر میرے پاس اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس وقت وہ دونوں لڑکیاں میرے کمرے میں موجود تھیں۔ میں آپ کے حضور سجدہ ریز تھا۔ میرے پاس سوائے آپ کے اور کوئی گواہ نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ گواہی دینے کے لیے آسمان سے نیچے نہیں آ سکتے، لیکن میرے لیے سبب بنانا آپ کا ہی کام ہے۔ لیکن اس روز سلطان بے حد خاموش تھے۔ وہ چپ چاپ دونوں سپاہیوں کے ہمراہ فیصلے کے میدان کی جانب چل پڑے، کیونکہ سزا امیر اور غریب دونوں کو برابر ملنی چاہیے۔ یہ سلطان کے چچا اپنی منصب پر بیٹھے تھے۔ وہ حسب توقع بے حد بھڑکیلے لباس میں موجود تھے۔ سلطان کو لایا گیا اور لوگوں نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ اس دوران مجمع میں اعلان ہوا کہ مصر کا بادشاہ شہزادی کے ساتھ میدان میں آ پہنچا ہے۔ تمام کے تمام افراد کی نظریں بادشاہ کی شان و شوکت اور شہزادی پر جم گئیں، جس کا حسن آج حوروں کو بھی مات دے رہا تھا۔
سلطان کے چہرے پر آج معمول سے کئی گنا زیادہ سنجیدگی تھی۔ جو ہی قاضی اپنی نشست پر آ کر بیٹھا اور اس نے اعلان کا فیصلہ کیا اور وہ فیصلے کا وقت شروع کرنے ہی والا تھا کہ تمام گواہوں نے وہی بیان کیا جو انہوں نے دیکھا تھا، یعنی شہزادیوں کو سلطان کے کمرے میں نازیبا حالت میں برآمد ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ سب کچھ سلطان کے مخالف تھا۔ سلطان کے چچا خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک لفظ بھی اپنے بھتیجے کے حق میں نہ بولا۔ قاضی نے کہا کہ اسلامی سزاؤں کے عین مطابق سلطان کے لیے سنساری یا موت کی سزا تجویز کی جائے گی۔ سلطان نے اپنا سر جھکا لیا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ اگر ان کی قسمت میں یہی ہے تو وہ اس کو قبول کریں گے۔ آخر کو ان کے رب نے اس میں بھی کوئی ان کے لیے بھلائی رکھی ہوگی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ سارا فیصلہ سننے کے بعد سلطان کے چچا بے حد خوش نظر آ رہے تھے، حالانکہ ان کے بھتیجے کی موت کی سزا تھی۔ اچانک شہزادی نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تمام مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ آخر یہ کیسی شہزادی ہے جو سرِ عام اپنی بربادی کا قصہ سنانا چاہتی ہے۔ قاضی نے اسے کہا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں، جلدی کہیے۔ شرمندہ سی آواز میں شہزادی نے جو بتایا اس سب نے سلطنت کے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو پاش پاش کر دیا۔ سلطان جو اب تک زمین میں نظریں گاڑے کھڑا تھا، یکدم انہوں نے اپنا سر بلند کر لیا۔ انہوں نے سنا، شہزادی کہہ رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو گزرے برسوں کی ایک داستان سنانا چاہتی ہوں۔ جب سلطان ہمارے مصر میں مہمان بن کر آئے تھے، ان دنوں میں دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لینا چاہتی تھی۔ سلطان کو دیکھتے ہی میں ان کے اوپر دل ہار بیٹھی۔ میں بے حد حسین تھی اور جس کی خواہش کر لیتی تھی میں اسے حاصل کر لیتی تھی۔ میرا حسن تو ایسا تھا کہ لوگ خود میرے دیوانے ہو جاتے، لیکن میں خود سلطان کے پاس اپنی دعوت لے کر گئی، مگر عظیم ہے یہ سلطان جس نے نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہ دیکھا۔ اس نے نہ صرف میرے گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا بلکہ مجھے سمجھایا کہ ایسے کاموں میں کچھ نہیں رکھا، مجھے اپنے والدین اور ملک کی عزت کی لاج رکھنی چاہیے۔ اگر آپ لوگ مجھے جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ مصر میں میری خود سری کتنی مشہور تھی، میری مٹی میں مصر کی خودداری بھی شامل ہے۔ اس لیے مجھے سلطان کی یہ بات سخت زہر لگی۔ آخرکار ایک شخص مجھے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھانے لگی۔ سلطان تو اپنا وقت پورا کر کے ملک سے روانہ ہو گیا، لیکن میں اندر ہی اندر ختم ہونے لگی۔ سلطان نے جس طرح مجھے ٹھکرایا تھا، میری بے عزتی کی تھی، میں اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ اس کشمکش میں دن رات میں جل رہی تھی۔ جب مجھے ایک شخص ملنے آیا، یہ بوڑھا شخص میرے سامنے ایک پیشکش لے کر آیا تھا، ایک ایسی پیشکش اگر میں اس کا ساتھ دوں تو وہ میرا ساتھ دینے کا وعدہ کر رہا تھا کہ سلطان کے بدلہ لینے کے لیے میری مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں تو پہلے ہی سلطان سے نفرت کی آگ میں جھلس رہی تھی اور ان سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ جو میں نے اس شخص کی پیشکش سنی تو مجھے لگا کہ میرے دل کی مراد بھر آئی ہے۔ میں نے اس شخص کی بات مان لی۔ اس نے جو کچھ مجھے کہا وہ مجھے زندگی بھر کے لیے برباد کر دینے کے لیے کافی تھا، مگر میں شہزادی ہوں اور میرے نزدیک میرے فیصلوں سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لے رہی ہوں، اس لیے میں نے وہ شخص کی مدد کرنے کی ٹھان لی۔ اس کے بعد وہی سب کچھ ہوا جو آپ لوگوں نے اور اس ملک میں سب نے دیکھا ہے۔ وہ شخص جس نے سلطان کے کردار کشی کے لیے مجھے آمادہ کیا تھا اور مصر سے یہاں بلایا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخص سلطان کا چچا ہے۔ شہزادی نے جو ہی اپنی بات مکمل کی، مجمع میں یکدم چیخیں ابھرنے لگیں۔ وزیر جو یہ بات پہلے ہی جان چکا تھا، اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر سلطان کے چچا کا گریبان پکڑ لیا۔ اب جب وہ جانتا تھا کہ یہی اس کی سلطان کا دشمن ہے تو اس سے بحث سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ سلطان کے چچا کا سلطان کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ چچا جو اپنی سلطان بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، اچانک سے شہزادی کی بات سے زمین پر گر پڑے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بے وقوف لڑکی اتنی جلدی ہار مان لے گی۔ شہزادی یہ بات جان لی کہ نفرت طاقتور نہیں ہوتی، صرف محبت ہی دلوں کو جیت سکتی ہے۔ قاضی نے کہا، اے لوگو، اب جب سب کچھ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارا سلطان بے قصور ہے اور اصل قصوروار تمہارا موجودہ سلطان یعنی سلطان کا چچا اور شہزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ ہر چیز ان کے حق میں گواہی دینے لگی۔ سلطان جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تو ان کے بھائیوں نے دھوکہ دیا تھا، اس لیے ان کا دل مضبوط تھا اور وہ آنے والے وقت کے لیے تیار تھے۔ جلدی شہزادی اور بادشاہ مصر رخصت ہو گئے۔ سلطان کے چچا کو قید میں ڈال دیا گیا اور پہرے کی طرح سلطان اپنی سلطنت میں اپنے رعایا کی فلاح کے لیے کام کرنے لگے۔